بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب حبیب اعظم کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ایک صحابی کی شہادت دو گواہوں کے برابر۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ جسے چاہیں کسی حکم کے ساتھ مختص کر دیں۔ ابو داؤد نے عمارہ بن خزیمہ بن ثابت کے اسناد سے روایت کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرابی سے گھوڑا خریدا۔ عرابی گھوڑے کی قیمت وصول کرنے کے لیے آہستہ آہستہ آپ کے پیچھے جا رہا تھا، جبکہ حضور تیز رفتار تھے۔ راستے میں لوگوں نے عرابی سے کہا کیا گھوڑا فروخت کرو گے، لیکن ان کو یہ علم نہ تھا کہ یہ گھوڑا اب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید لیا ہے۔ انہوں نے گھوڑے کی قیمت خرید حضور کی قیمت خرید سے زیادہ بتائی، چنانچہ عرابی نے بیع کا انکار کر دیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے گھوڑا میرے پاس فروخت کیا ہے۔ عرابی نے کہا اگر آپ نے خریدا ہے تو اس پر گواہ پیش کریں۔ وہاں موجود مسلمانوں نے کہا اے عرابی تو ہلاک ہو جائے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً سچ فرماتے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ ہمیشہ سچ کہتے ہیں۔ اتنے میں خزیمہ بن ثابت آ گئے اور جانبین سے بات سنی تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہ ہوں کہ آپ نے عرابی سے گھوڑا خریدا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خزیمہ سے کہا تم تو بیع کے وقت موجود نہ تھے، گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پر موجود ہو۔ خزیمہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی آسمان کی خبر کی تصدیق کرتا ہوں، کیا اس خبر پر آپ کی تصدیق نہ کروں؟ یہ سن کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزیمہ کی شہادت دو شہادتوں کے برابر ہے۔ جس مقدمے میں خزیمہ تنہا گواہ ہوں اس میں دوسرے گواہ کی ضرورت نہیں۔ خزیمہ کے سوا اسلام میں کوئی شخص نہیں جس کی شہادت دو مردوں کی شہادت کے برابر ہو۔ کافروں سے جنگیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 19 جنگیں لڑی ہیں۔ جب آپ جنگ کی تیاری کرتے تو یہ دعا کرتے تھے اللہم انتا عضودی و انتا نصیری و بکا اقاتلو، اے اللہ تو میری قوت ہے، تو میرا مددگار ہے اور تیری قوت سے میں کافروں سے جنگ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ابوا پھر بوات اور عشیرہ کی جنگیں لڑیں۔ عشیرہ کو اسیرہ بھی کہا جاتا ہے، اگرچہ مشہور عشیرہ ہے۔ ابوا مدینہ منورہ شرفہ اللہ تعالیٰ کی سمت میں حجفہ سے 23 میل دور گاؤں ہے۔ وہاں وبا بہت ہے اس لیے اس کو قلب حروف کر کے ابوا پڑھتے ہیں، ورنہ اوبا کہا جاتا۔ یہ اسلام میں پہلی جنگ ہے۔ مدینہ منورہ تشریف لانے کے تقریباً 1 سال بعد سفر کے مہینے میں آپ نے قریش کا تعاقب کیا اور ان سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن رئیس مجددی نے صلح کرا دی جو بنی زمر بن بکر بن عبد مناف کا سردار تھا، اس لیے آپ جنگ کیے بغیر واپس تشریف لے آئے۔ ابوا کو ودان بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں آپ نے سعد بن عبادہ کو مدینہ منورہ کا حاکم مقرر کیا تھا۔ اس غزوہ میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے جھنڈا اٹھایا ہوا تھا۔ اس جنگ میں صرف مہاجرین تھے، انصار میں سے کوئی نہ تھا۔ آپ نے قریش کے قافلے کا تعاقب کیا تھا جو صلح پر ختم ہوا۔ صلح نامے کا متن یہ تھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بنو زمرہ نہیں لڑیں گے اور نہ ہی آپ ان سے جنگ کریں گے۔ اس جنگ میں 15 روز مدینہ منورہ سے باہر رہے۔ غزوہ بوات۔ یہ قبیلہ جوہینہ کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے جو ینبع کے قریب ہے۔ یہ غزوہ 2 ہجری کے ربیع الاول شریف میں واقع ہوا، جبکہ عشیرہ 2 جمادی الاول میں وقوع پذیر ہوا۔ اس غزوہ میں سعد بن ابی وقاص نے جھنڈا اٹھایا ہوا تھا۔ اس میں مدینہ منورہ پر سعد بن معاذ کو حاکم مقرر کیا تھا۔ ابن ہشام نے کہا صائب بن عثمان ابن مزون کو مدینہ منورہ کا حاکم مقرر کیا تھا۔ آپ نے 200 صحابہ کی میت میں قریش کے قافلے کا تعاقب کیا۔ اس میں امیہ بن خلف اور 100 قریش نوجوان تھے، جبکہ ان کے پاس 2500 اونٹ تھے جو تجارت کے مال سے لدے ہوئے تھے۔ ان تینوں سفروں ابوا، بوات اور عشیرہ میں جنگ نہیں ہوئی، لیکن یہ جنگ بدر کا سبب بنے۔ اس قافلے کا سردار ابو سفیان تھا جو شام سے مال تجارت لایا تھا۔ جب مسلمانوں نے اس کا تعاقب کیا تو ابو جہل وغیرہ اس کی مدد کو نکلے، جبکہ ابو سفیان کا قافلہ دوسرا راستہ اختیار کر کے نکل گیا اور ابو جہل کی مسلح فوج بدر کے میدان میں مسلمانوں کے سامنے صف آرا ہوئی۔
اور عظیم مارکہ ہوا جس میں ابو جہل سمیت قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور کفر کی قوت مزمحل ہو گئی جو اسلام کے ابتدائی عروج کا سبب ہوا۔ غزوہ عشیرہ، یہ غزوہ ہجرت سے 16 ماہ بعد واقع ہوا۔ اس غزوہ میں مدینہ منورہ پر ابو سلمہ کو حاکم مقرر کیا اور حضرات صحابہ کرام سمیت 30 اونٹوں پر باری باری سوار ہو کر نکلے۔ اس میں قریش کے تجارتی قافلے کی راہ روکنا تھی جو کثیر مال لے کر شام سے آئے۔ آپ ذوالعشیرہ پہنچے جو مدینہ منورہ سے تقریباً 36 میل دور ہے، لیکن وہ دوسری راہ اختیار کر کے نکل گئے۔ اس طرح یہ غزوہ بدر کا باعث ہوا۔ اس مقام میں یہ بات ملحوظ خاطر ہو کہ مکہ کے لوگ حربی تھے، کیونکہ مکہ اس وقت دارالحرب تھا، جبکہ وہاں اسلامی شعائر پر بہت سختی کی جاتی تھی اور وہ اعلانیہ نماز بھی نہ پڑھنے دیتے تھے۔ اسلام کی روح سے اہل حرب معصوم الدم نہیں، بلکہ ان کو قتل کرنا اور ان کے مال پر قبضہ کرنا مباح ہے تاکہ کفر کی طاقت کمزور ہو۔ اس لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے قافلے کا تعاقب کیا، جبکہ اس کا پس منظر اسلام کا عروج تھا۔ خالق کائنات فرماتا ہے انہا احدت طائفتین لکم، کہ 2 گروہوں میں سے جو ابو سفیان کا قافلہ دوسرا بدر میں جنگ ہے، ایک تمہارے مفاد میں ہے اور تم اس میں کامیاب ہوگے، اور اس کا ظہور بدر میں ہوا جبکہ قافلہ نکل گیا۔ خداوند قدوس نے اس طرح دونوں طاقتوں کو آمنے سامنے کیا، کیونکہ اگر جنگ کی تاریخ مقرر کرتے تو اس میں اختلاف راہ پا سکتا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، یعنی اگر تم جنگ کے لیے وقت مقرر کرتے تو اختلاف کرتے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عروج دیا۔ دراصل ابو سفیان کے قافلے کے تعاقب کا پس منظر یہی تھا۔ اس سے دنیائے کفر میں اسلام کی سطوت اور غلبے نے کفر کی کمر توڑ دی۔ غزوہ بدر، ابو سفیان شام سے تجارت کا مال لایا، جبکہ اس کے ہمراہ صرف 100 آدمی تھے۔ ان میں امیہ بن خلف بھی تھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس مال کو قبضہ کرنے کے لیے بلایا۔ ادھر ابو سفیان کو بھی اطلاع پہنچی تو اس نے زمزم بن عمرو کو مکہ بھیجا کہ مال کی حفاظت کے لیے قریش کو اطلاع کرے۔ زمزم مکہ میں آیا اور اپنے اونٹ کی ناک کاٹ ڈالی اور اپنی قمیض پھاڑ دی اور شور و غوغا کرتا ہوا قریش کے پاس آیا اور ان سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ابو سفیان کے قافلے کو روکنے والے ہیں، تم اپنے اموال سے محروم ہو جاؤ گے، بہت جلد ابو سفیان کی مدد کو پہنچو۔ قریش بعجلت تیاری کر کے ابو سفیان کی مدد کو نکلے۔ زمزم بن عمرو غفاری کے مکہ مکرمہ جانے سے 3 روز قبل حضرت عبد المطلب کی بیٹی عاتکہ نے خواب دیکھا تھا، جس سے وہ بہت پریشان ہوئی اور یہ خواب حضرت عباس کو سنایا اور کہا مجھے ڈر ہے کہ تمہاری قوم پر کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ میں نے ایک اونٹ سوار کو دیکھا کہ وہ مکہ میں آ کر ابتہا وادی میں ٹھہر کر بلند آواز سے پکار رہا ہے کہ اے آل غدر، 3 دن میں اپنے مرنے کی جگہ جاؤ۔ لوگ جمع ہو گئے، پھر وہ مسجد میں گیا اور لوگ اس کے پیچھے تھے۔ اچانک اس کا اونٹ کعبے کی چھت پر ظاہر ہو کر چلایا خبردار اے آل غدر، 3 دن میں اپنے مرنے کی جگہ پہنچو۔ پھر اس کا اونٹ جبل ابی قبیس پر ظاہر ہوا اور اسی طرح چلایا۔ پھر اس نے ایک پتھر پکڑ کر چھوڑ دیا، وہ گرتا ہوا پہاڑ کے نیچے حرکت کرنے لگا۔ مکہ مکرمہ میں کوئی چھوٹا بڑا مکان نہ تھا جس میں کلک و اضطراب نہ ہو، یہ خواب کا متن تھا۔ حضرت عباس نے اپنی ہمشیرہ عاتکہ سے کہا یہ خواب سیگا راز میں رکھو، کسی سے بیان نہ کرنا، اگر اس خواب کا قریش کو پتہ چل گیا تو وہ ہم کو اذیت پہنچائیں گے۔ عباس عاتکہ سے رخصت ہو کر باہر آئے تو ان کو ولید بن عتبہ ملا، جبکہ وہ عباس کا گہرا دوست تھا۔ انہوں نے اس سے یہ خواب بیان کیا اور ساتھ ہی کہا کہ اس کو سیگا راز میں رکھو۔ ولید نے یہ خواب اپنے والد سے ذکر کیا، اس نے یہ لوگوں سے ذکر کر دیا، اس طرح یہ راز افشا ہو گیا۔ پھر عباس نے کہا میں کعبے کی طرف جاتا تھا کہ اچانک ابو جہل سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے کہا اے عبد المطلب کے خاندان، تم میں یہ بری خبر کب پیدا ہوئی ہے؟ عباس نے کہا وہ کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا وہ عاتکہ کا خواب ہے، کیا تم مجھ سے خوش ہو کہ تمہارے مردوں کی طرح تمہاری عورتوں نے بھی خبریں دینا شروع کر دی ہیں؟ اگر 3 دن گزر گئے اور کوئی شے ظاہر نہ ہوئی تو ہم تمہاری برادری کے حق میں یہ لکھ دیں گے کہ تم عرب میں بہت جھوٹے ہو۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے عاتکہ کے خواب کو اچھا نہ سمجھا تھا۔ عباس نے کہا بنو عبد المطلب سے کوئی عورت پیچھے نہ رہی، وہ سب جمع ہو گئیں اور کہا کیا تم نے اس خبیث کے لیے اقرار کر لیا ہے؟
جو تمہارے مردوں کے بارے میں باتیں بناتا ہے، اب عورتوں کے حق میں بکواس کرنا شروع کر دیا ہے۔ عباس نے کہا میں اس کا مقابلہ کرنے باہر نکلا، وہ مجھے دیکھ کر چھپ گیا۔ میں نے کہا یہ خوفزدہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اس نے زمزم کی آواز سنی۔ حاکم بیہقی نے اپنی اسناد سے بیان کیا، جب قریش بدر کی طرف روانہ ہوئے اور عشاء کے وقت جفا پہنچے، ان میں بنی مطلب بن عبد مناف سے ایک آدمی تھا جسے جہیم بن سلط بن مخرمہ کہا جاتا تھا۔ وہ بیٹھے بیٹھے سر نیچا کر کے سو گیا، پھر اچانک اپنے ساتھیوں سے کہا کیا تم نے کوئی سوار دیکھا ہے جو ابھی یہاں آیا تھا؟ انہوں نے کہا تو مجنون ہے، ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اس نے کہا ابھی میرے پاس ایک سوار آیا اور کہا ابو جہل، عتبہ، شیبہ، زما، ابو النجری اور امیہ بن خلف سب قتل ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کفار قریش بھی ذکر کیے۔ اس کے ساتھیوں نے کہا تیرے ساتھ شیطان مذاق کرتا ہے۔ یہ بات ابو جہل کو پہنچی تو اس نے کہا اے بنی مطلب، تم بنی ہاشم جھوٹ بولتے ہو، کل دیکھ لوگے کون قتل ہوتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے روز 313 مجاہد لے کر نکلے، جیسے طالوت 313 سوار لے کر جالوت کے مقابلے نکلا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ یہ پاؤں سے ننگے ہیں، ان کو سواریاں عطا کر۔ اے اللہ ان کے جسم برہنہ ہیں، ان کو لباس پہنا۔ اے اللہ یہ بھوکے ہیں، ان کو کھانا کھلا اور سیر کر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بدر میں فتح نصیب کی۔ وہ واپس آئے تو ہر ایک کے پاس 1 یا 2 اونٹ بوجھ سے لدے ہوئے تھے۔ انہوں نے اچھے لباس زیبتن کیے اور خوب سیر ہوئے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ مفسرین نے ذکر کیا جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے قریش آنے کی خبر پہنچی تو صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما نے کہا بہت اچھا۔ مقداد نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ خدا کی قسم ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور عمالقہ سے جنگ کرو، ہم یہاں بیٹھتے ہیں۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہم کو برق غماد کی طرف لے جائیں تو ہم تعمیل ارشاد کریں گے۔ برق غماد مکہ مکرمہ سے یمن کی جانب 5 روز کی مسافت میں مقام ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا۔ پھر انصار سے مشورہ کیا تو سعد بن معاذ نے کہا آپ کا جو ارادہ ہے پورا کریں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں اس سمندر میں لے جائیں تو ہم آپ کے ساتھ سمندر میں داخل ہو جائیں گے، جنگ میں صبر کریں گے، اللہ تعالیٰ برکت کرے گا، آپ تیاری کریں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ برکت کرے گا۔ اب چلو اور تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ 2 گروہوں میں سے ایک تمہارے لیے ہے، ایک تو نکل گیا، اب دوسرا ہمارے سامنے ہے۔ فرمایا اللہ کی قسم میں ان کے مرنے کی جگہیں دیکھ رہا ہوں۔ پھر مسلمانوں کا لشکر روانہ ہوا اور بدر کے قریب ٹھہر گئے۔ ابو سفیان قافلہ لے کر نجات پا گیا۔ پھر بدر میں آنے والوں کو پیغام بھیجا کہ اللہ نے تمہارے مال محفوظ کر دیے ہیں، اب واپس آ جاؤ۔ ابو جہل نے کہا ہم واپس نہ جائیں گے، بدر میں ضرور پہنچیں گے۔ بدر عربوں کی منڈی تھی جہاں ہر سال لوگ جمع ہوتے تھے۔ ابو جہل نے کہا ہم بدر میں 3 روز اقامت کریں گے، اونٹ نہر کریں گے، کھانا کھائیں گے، شراب پئیں گے، لونڈیاں رقص و سرور کی محافل گرم کریں گی، عرب سنیں گے تو وہ ہمیشہ ہم سے خائف رہیں گے۔ ابو سفیان کا مکہ سے روانہ ہونا۔ جب ابو سفیان کو یہ خبر پہنچی کہ ابو جہل نے واپس آنے سے انکار کر دیا ہے تو اس نے افسوس کرتے ہوئے کہا ہائے میری قوم، یہ عمر بن ہشام کا کام ہے۔ پھر مشرکوں کے ساتھ جنگ بدر میں شریک ہونے کے لیے بدر کی طرف روانہ ہوا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھجور کی شاخوں سے چھوٹی سی جھونپڑی بنائی گئی تھی۔ عمیر بن وہب نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو دیکھ کر اپنے ساتھیوں سے کہا میں یثرب کی اونٹنیاں دیکھتا ہوں کہ وہ موت کو اٹھائے پھرتی ہیں، ان کی تلواروں کے سوا ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم میں ان سے کسی آدمی کو قتل ہوتے نہیں دیکھتا، یہاں تک کہ تم سے آدمیوں کو قتل کرے گا۔ اگر اپنی تعداد کے مطابق تم کو قتل کر دیں گے تو اس کے بعد زندگی میں کچھ آرام نہیں۔ عتبہ نے واپس چلے جانے کا قصد کیا تو ابو جہل نے اس کو شرمندگی دلائی۔ بدر میں حضور کی دعا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈوں کو ترتیب دینے کے بعد قبلہ رو ہو کر دونوں ہاتھوں کو آگے بڑھا کر دعا کی، اے اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین میں تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور استغاثہ کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ کی چادر شریف کندھوں سے زمین تک پہنچ گئی۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور آپ کی چادر پکڑ کر آپ کو دی، پھر پیچھے کمر سے آپ کو دونوں کلائیوں میں لے کر کہا، یا نبی اللہ، آپ کا اپنے رب سے سوال کرنا کافی ہے، وہ آپ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، بدر کے روز ہمارے پاس 2 گھوڑے تھے، ایک گھوڑا زبیر کا اور دوسرا مقداد بن اسود کا گھوڑا تھا۔ مشرکوں کی تعداد 1000 تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نظروں میں مسلمان تھوڑے دکھائے اور مسلمانوں کی نظروں میں وہ تقریباً 70 دکھائی دیتے تھے، تاکہ دونوں ایک دوسرے کو قلیل شمار کرتے ہوئے جرأت سے لڑائی کریں۔ بدر میں سرخ اونٹ والا۔ بیہقی نے کہا، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا، جب کفار ہمارے قریب آئے، ہم بھی ان کے سامنے صف آرا ہوئے تو اچانک ایک آدمی سرخ اونٹ پر سوار ان میں پھر رہا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سرخ اونٹ والا کون ہے؟ پھر فرمایا، اگر ان لوگوں میں کوئی اچھی بات کرنے والا آدمی ہے تو یہ سرخ اونٹ پر سوار ہی ہو سکتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور کہا، یہ شخص عتبہ بن ربیہ ہے، وہ لوگوں کو جنگ سے منع کرتا ہے اور ان کو واپس چلے جانے کی ترغیب دلاتا ہے اور کہتا ہے، آج اس کو میرے سر پر باندھو اور کہو عتبہ بزدل ہو گیا ہے، لیکن ابو جہل بدستور انکار کرتا رہا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کفار عتبہ کی بات تسلیم کر لیتے تو ہدایت پا جاتے۔ بدر میں مرنے والوں کے مقامات کی نشاندہی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی شب میں زمین پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، انشاءاللہ تعالی یہ کل فلاں کے مر کر گرنے کی جگہ ہے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، مرنے والے کافروں نے حضور کی متعین کردہ حدود سے ذرا بھر خطا نہ کی۔ جنگ کے دوران عتبہ اور اس کا بھائی شیبہ اور بیٹا ولید تینوں آگے بڑھے اور مقابلے کے لیے للکارا۔ انصار سے چند نوجوان ان کے مقابلے میں آئے تو انہوں نے کہا، تمہارے ساتھ ہمارا معاملہ نہیں۔ پھر ان کے منادی نے حضور کو ندا کی کہ ہماری قوم سے ہمارے مقابلے کے لیے نکالو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ، عبیدہ اور علی سے فرمایا، اٹھو مقابلہ کرو۔ کافروں نے کہا، یہ ہمارے مناسب نہیں۔ عبیدہ نے عتبہ سے، حمزہ نے شیبہ سے اور حضرت علی نے ولید سے مقابلہ کیا تو حمزہ نے شیبہ کو، علی نے ولید کو قتل کر دیا۔ عبیدہ اور عتبہ ایک دوسرے پر وار کرتے رہے، ہر ایک نے دوسرے کو زخمی کر دیا۔ پھر حمزہ اور علی نے عتبہ پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا اور عبید کو اپنے ساتھ صف میں لے آئے۔ پھر گھمسان کی جنگ شروع ہوئی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی مٹھی لی اور قریش کی طرف متوجہ ہو کر پھینکی اور فرمایا، شاہت الوجوہ۔ پھر صحابہ سے فرمایا، اب حملہ کر دو۔ صحابہ کرام نے حملہ شروع کیا اور فرشتوں کی آمد بھی شروع ہو گئی۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔